السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فوکس کرتے ہیں ایجوکیشن، ٹریننگ اور جنرل اویئرنیس پہ۔ رمضان ہے، ویسے بھی جنرل اویئرنیس کا ہی آج کل زمانہ ہے۔ کون ہے پاکستان میں ایسا جو انگزائٹی، ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا نہیں؟ آپ ٹیلی ویژن آن کریں، 10 منٹ کے بعد دل کی دھڑکن ایب نارمل ہو جاتی ہے۔ مہنگائی، قتل و غارت، پولیس کی سیاسی ورکروں کے خلاف کارروائیاں، سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے خلاف دشنام ترازیاں، آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگے بزرگ لوگ جان کی بازی ہارتے ہوئے، یہ سارا کچھ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دوسرا، آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، جو مرضی آپ کا انٹلیکچل لیول ہو، ہماری عدلیہ کے جو فیصلے کرنے کا انداز ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ میں نے بڑے کلوزلی آبزرو کیا ہے کہ عدالتوں میں اصل ایشو کی بجائے پروسیجرز، میتھڈز، اس پہ کام جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں اور وقت جو ہے نا وہ گزر جاتا۔ یہ عوام کا وقت ہے۔ ججز کو عوام کے ٹیکسوں سے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز اور پروسیجرل ایشوز پہ ہی آپس میں لڑتے رہیں گے تو وہ فیصلہ کس وقت کریں گے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت انسان کو بار بار سمجھایا ہے کہ آپ غور کریں کائنات میں، تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ کس طرح ہر چیز ایک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے، اور جب بھی کوئی چیز سسٹم سے باہر نکلتی ہے تو پھر اس کی تباہی ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وطن عزیز کا پورا نظام، مقننہ ہو، عدلیہ ہو یا انتظامیہ ہو، یہ اس وقت تو کم از کم سسٹم سے باہر نکلا ہوا ہے۔ کوئی بھی ریاست کا ستون اگر اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے، آسن طریقے سے اور ایک بڑا بہترین لیول پہ پرفارم کر رہا ہو تو ملک کے یہ حالات نہ ہوں۔ جو لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند اور تجربہ کار سمجھتے ہیں، جب ان کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ پڑا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے کھینچ کے اپنے کندھوں پہ ڈالا، بلکہ یہ کہوں گا کہ بے وقت اپنے قدموں پہ ڈالا، تو عوام کا بھرکس نکال دیا۔ ان عقل مندوں نے عمران خان کو اس وقت نکالا جب وہ اپنی پاپولیرٹی کو کھو چکا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کے پی کے میں جب عمران خان کو نکالا گیا تھا، اس سے چند ماہ پہلے کے پی کے میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے، وہاں سے اس کو ان علاقوں سے شکست ہوئی جہاں اس کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کامیاب ہو چکے تھے۔ اس وقت لوگ مہنگائی سے تنگ تھے۔ اگر یہ بہت جو زوم ہے جن کو اپنی عقل مندی کا اور تجربہ کاری کا، یہ 1-1.5 سال اور انتظار کرتے تو عمران خان کو برے طریقے سے شکست ہوتی۔ لیکن یہ تجربہ کار ہونے کے زوم میں انہوں نے جناب اس کو پاپولیرٹی بلند کرنے میں مدد کرنا شروع کر دی، اور وہ جو پاپولیرٹی جو تقریباً زمین پہ جا چکی تھی اس کو آسمان پہ پہنچا دیا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا رک کے انالیسز کر لیتے ہیں، یہ کیوں کر ایسا ہوا؟ میں خود حیران ہوں کہ جس روز عمران خان کو نکالا گیا، پورے پاکستان میں، حتیٰ کہ دیہاتوں میں، وہ لوگ جو مہنگائی کا رونا روتے تھے اور عمران خان کو کوستے تھے، وہ عمران خان کے حق میں سڑکوں پہ نکل آئے۔ سڑکوں میں، گاؤں کے چراہوں میں لوگ نکلے۔ میں تو حیران تھا جب کہ گاؤں سے یہ ٹیلی فون آنا شروع ہو گئے کہ ساری دنیا جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے، کس کی فیور میں؟ عمران خان کی فیور میں۔ اب جنہوں نے کئی آرگنائزیشن جس میں کہ پاکستان کی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز شامل ہیں، ان سے سروے کروائے
اور انہوں نے جب انشور کر لیا کہ عمران خان جو ہے یہ ان پاپولر ہو چکا ہے تو انہوں نے اس کو چلتا کیا. لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ اب عوام جو ہمارے دوست ممالک تھے انہوں نے بھی اس کو کوئی پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا، اور اب تک جو ہے یہ دوست ممالک اور پاکستان کے درمیان فاصلے زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے کی ہے کہ یہ کیوں کر ایسا ہوا. اس لیے آپ ایموشنل انٹیلیجنس کی میں پھر بات کروں گا. آپ ذرا عوام کے دلوں میں جھانک کر دیکھیں. ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کو نکلوایا گیا ہے اور نکلوانے والی قوت جو ہے وہ امریکہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ سے پاکستانی بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں. اب وہ یہ پی ڈی ایم کے اگینسٹ اتنی زیادہ عوام نہیں ہے، لیکن وہ عمران خان کو دوبارہ کامیاب کروا کے وہ شکست دینا چاہتی ہے، امریکہ کو شکست دینا چاہتی ہے. اور پھر پی ڈی ایم والے جو آئے ہیں ان سے بھی تو حالات سنبھل نہیں سکے. اور آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے. اور ہمیں یہ بہت عوام یہ کہتی ہے کہ ہمیں سامنے کوئی اور نظر آتا ہے لیکن حکومت کوئی اور کر رہا ہے. عمران خان تو ہر روز ایک غلطی نئی سے نئی غلطی کر کے غلطیوں کے پہاڑ لگا رہا ہے، لیکن عقل مند اور تجربہ کار لوگ جو ہیں ہر روز ایک ایکشن ایسا کرتے ہیں جس سے اس کی پاپولیرٹی وہ گرنے نہیں دیتے. اب آپ دیکھیں کہ وقفوں سے پی ٹی آئی کے جو مختلف لیڈرز ہیں ان کو یہ پکڑ لیتے ہیں. ان کو یہ پکڑتے ہیں تو لوگوں کے اندر ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور وہ دوبارہ عمران خان کے ووٹوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. پہلے ان پہلوؤں پہ ذرا غور کرتے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان نے اپنے ورکرز جو ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کی. آپ دیکھیں کہ عمران خان کی پنجاب اور کے پی کے میں حکومت تھی اور وہ شاندار طریقے سے جلسے کر رہا تھا اور اس کی پاپولیرٹی کا گراف آہستہ آہستہ اوپر جا رہا تھا. لوگوں کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ امریکہ نے اس کو نکلوایا ہے اور دوسرے اس کے جلسے بڑے شاندار ہو رہے تھے. لیکن وہ بھی عقل مند تجربہ کاروں کی طرح صبر نہیں کر سکا اور اس نے اسمبلیاں توڑ دی. وزڈم دیکھیں کہ اسمبلیاں اس وقت توڑی جب اس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا اور ایک بندہ جو ہے وہ جان سے گیا اور یہ خود اس کی ٹانگ پہ گولی لگی. اور پھر مجھے یاد ہے کہ 25 مئی کو اسلام آباد میں بچوں اور خواتین پہ جو ظلم کیا گیا، پھر 24 مئی کو یعنی ایک دن پہلے تقریباً پورے پنجاب میں جس طرح چادر اور چادواری کا تقدس پامال کیا گیا، اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں آئی کہ انتظامیہ کیا ہے اور انتظامیہ کیا کر رہی ہے. حضور انور جب آپ کی 3-3.5 سال حکومت تھی اس وقت بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ انتظامیہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے کوآپریٹ نہیں کر رہی جس طرح وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتی ہے. پھر عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام آئینی ماہرین سے مشاورت کی اور ہم نے جانا کہ بیچاری معصوم سی آئین کی جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، ڈیزالو ہوں گی، تو اس کے 90 دن کے بعد جو ہے الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. واہ تیری سادگی پہ مر نہ جائیں ہم. 90 دنوں پر عمل تو انتظامیہ نے کرنا ہے. عدالتوں میں انسان بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشنز کرنی ہے. ان کی انٹرپریٹیشنز ایک بینچ میں بیٹھے ہوئے 2-3 ججز کی انٹرپریٹیشنز مختلف ہو سکتی ہیں اور پھر وہ انٹرپریٹیشن اٹھائیں گے جو ان کے حق میں جاتی ہوگی، اور پھر وہ انٹرپریٹیشن جو ہے جو پیڈ میڈیا ہے ان کو دینے کے بعد کہ تم اچھلو کودو ہر شام کو اور تجوریوں کے منہ کھول دیے جائیں گے. بھولے بادشاہ، پاکستان میں سیاست کرتے ہو اور پاکستان کے حالات سے واقف ہو. سیاست کرنے کے لیے تو پاکستان میں آباد
تمام لوگوں کا اوریجن جاننا ضروری ہے، ان کے ڈی این اے کا علم ہونا ضروری ہے، کون کس پوزیشن میں کب کام کر رہا ہے اور وہ سرٹن حالات میں کس طرح بیہیو کرے گا، یہ سارا کچھ جاننا بہت ضروری ہے۔ مجھے جنرل پرویز مشرف اللہ غریق رحمت کرے، ان کے ساتھ اپنی ایک گفتگو یاد آ رہی ہے۔ ان کو یہ ناظم سسٹم بہت پسند تھا اور جنرل پرویز مشرف صاحب بڑے پر امید تھے کہ جب یہ ناظم سسٹم جو ہے یہ امپلیمنٹ کر دیا جائے گا تو پاکستان کے اندر ترقی کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا اور گراس روٹ لیول پہ لوگ بڑے ایکٹیولی سارا اس میں پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کر دیں گے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ حضور، میں یہ آپ کی بات مانتا ہوں، میڈیسن بہت اچھی ہے لیکن مریض کی حالت دیکھنے کے بعد اس کو میڈیسن دی جاتی ہے۔ کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ جو ہیں ان کو ویلیو دینے میں ہمیں کم از کم 100 سال لگیں گے، اور وہ بھی تب جب ہم تعلیم کو پریورٹی دیں گے، لوگوں کو صحت کی سہولیات دیں گے، روزگار کے مواقع مہیا کریں گے، انصاف اور قانون کی بالادستی ہوگی، دن رات محنت کریں گے۔ آپ وہاں 90 دن کے اندر انتخاب کرنے کی بات کرتے ہیں، جہاں آپ کے سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز پہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، اور جو سپریم کورٹ کا ایک وقار ہے، ایک ڈگنیٹی ہے، وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ حضور انور جناب عمران خان صاحب، فی الحال آپ پی ڈی ایم، کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور میڈیا کا شکریہ ادا کریں کہ ان کے ظالمانہ اور بے انصافی پہ مبنی اقدام جو ہیں وہ آپ کی پاپولیرٹی کو پیک پر رکھے ہوئے ہیں۔ جس دن انہوں نے انصاف کا منہ دیکھ لیا، جن کا یہ میں نے نام لے رہا ہوں، تو اس دن آپ کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ آپ کا پلان اور آپ کی اسٹریٹجیز اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کو پاپولر رکھ سکے۔ ذرا غور کیجئے کہ جو پاکستان کی پکچر آپ پینٹ کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کو مکمل کرنے کے لیے طریقے اور راہیں مختلف ہیں۔ ذرا غور کیجئے، وزڈم کچھ چیز ہوتی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کو بھی پڑھ لیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کے لیے کی طرف سے آپ کے لیے اور خاص طور پہ وطن عزیز کے لیے بہت دعائیں۔